السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے قسم کی اقسام۔ پیارے بھائیوں، قسم کی 3 اقسام ہے۔ نمبر 1 یمین لغوہ، نمبر 2 یمین غموس، نمبر 3 یمین منعقدہ۔ ہر ایک کی تعریف اور حکم بتاتا ہوں۔ یمین لغوہ کی تعریف یہ ہے، یمین لغوہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں یا موجودہ زمانے میں کسی بات یہ گمان کرتے ہوئی قسم کھانا کہ جیسا وہ کہہ رہا ہے معاملہ اسی طرح ہے، حالانکہ حقیقت میں معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ مثلا کسی شخص نے قسم کھائی، اللہ کی قسم عمر بازار گیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے سچی خبر دی ہے، حالانکہ عمر بازار نہیں گیا۔ یمین لغوہ کا حکم، اس قسم کا حکم یہ ہے کہ بندہ اس میں نہ گناہ گار ہوگا اور نہ اس پر کفارہ ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ یمین غموس کی تعریف۔ یمین غموس کہتے ہیں زمانہ گزشتہ میں یا موجودہ میں کسی چیز کو ہونے یا نہ ہونے پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہوئے قسم کھانا، جیسے خدا کی قسم زید آیا تھا اور حقیقت میں وہ نہیں آیا۔ یمین غموس کا حکم، اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی جھوٹی قسم کھانے والا سخت گناہگار ہے، اس پر توبہ اور استغفار ضروری ہے، البتہ اس میں کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 3 یمین منعقدہ کی تعریف۔ زمانہ مستقبل میں کسی امر کو انجام دینے یا انجام نہ دینے پر قسم کھانا منعقدہ کہلاتا ہے، جیسے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ فعل نہیں کروں گا۔ یمین منعقدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ حانث ہو گیا، یعنی جس فعل کو کرنے کی قسم کھائی تھی اسے کیا نہیں، یا جس امر کو نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اسے انجام دے دیا، تو ایسے شخص پر کفارہ لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ قسم کی اور بھی صورتیں ہیں، جیسے ایک یہ کہ قسم پورا کرنا ضروری ہے، مثلا کوئی ایسا کام انجام دینے کی قسم کھائی کہ قسم کے بغیر بھی اس فعل کو کرنا ضروری تھا، یا گناہوں سے بچنے کی قسم کھائی، تو ایسی صورت میں قسم پوری کرنا لازم ہے۔ اگر ماں باپ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی یا کوئی گناہ کا کام کرنے کی قسم کھائی، تو اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو توڑ کر کفارہ دے۔ یمین منعقدہ توڑنے پر کفارہ واجب ہوگا، اگرچہ شریعت کی جانب سے اسے توڑنے کا حکم ہو۔ اب ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کے بجائے کسی دوسری کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کر لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔